اب بہت سارے لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے، کہتے کہ دیکھیے ہر سال لاکھوں کروڑوں روپے قربانی پر تم خرچ کرتے ہو، تو تم یہ پیسے کسی رفاہی ادارے میں کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس سے غرباء مساکین اپنی ضروریات کو پورا کریں گے۔ تم نفلی صدقہ کیوں نہیں کرتے ہو کہ قربانی کرتے ہو؟ تو اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں جیسے جسمانی صحت کے لیے مختلف غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر غذا کی اپنی جگہ ایک خاصیت ہے، جیسے مختلف کھانے اور انواع اور اقسام کے پھل وغیرہ۔ اب اگر کوئی شخص روٹی کی جگہ صرف پانی ہی پر گزارا کرے تو اس کی غذائی ضرورت ہرگز پوری نہ ہوگی، بلکہ پانی اپنی جگہ ضروری ہے اور اس کی اپنی تاثیر و خاصیت ہے، اور روٹی کی اپنے فوائد ہے۔ اسی طرح روحانی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف غذائیں مقرر کی ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے۔ ان میں سے ہر عمل کی اپنی جگہ فرضیت، خاصیت اور ثواب ہے، اور ہر عبادت کے الگ الگ مواقع ہیں۔ اب اگر کوئی شخص روزہ کی جگہ نماز ہی پڑھے تو نماز کا فائدہ تو ہوگا، لیکن روزے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اس طرح عراقہ قربانی کرنا جدا حیثیت رکھتا ہے اور صدقہ جدا حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کرے اور سارا مال صدقہ کرے تو اس کو صدقے کا ثواب تو ملے گا، لیکن قربانی کے فضائل سے وہ محروم رہے گا، اور قربانی کے عظیم عمل کے فوائد اور روحانیت اس کو ہرگز حاصل نہ ہوگی۔ ایک جواب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں مختلف غذائیں ہیں، پانی کی اپنی تاثیر ہے، روٹی کی اپنی تاثیر ہے۔ اگر کوئی پانی پی اور کہے کہ اسی پر قناعت کرو، روٹی نہ کھاؤ، تو یہ حماقت ہے۔ اسی طرح قربانی کی اپنی تاثیر ہے، صدقہ کی اپنی تاثیر ہے۔ اگر آپ صدقہ کرو گے تو صدقہ کا ثواب تو ملے گا، لیکن قربانی کی روحانیت سے آپ محروم رہو گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیے شکل کے بدلنے سے اثرات اور روح بدلتی ہے۔ مثلا اونٹ اور بکری کی روح الگ ہے، اور گدھے اور کتے کی روح الگ ہے۔ اب جو بکری ہے وہ گدھے کی طرح آواز نہیں نکالے گی، بلکہ بکری ہی کی طرح آواز نکالے گی، اور اگر شکل و صورت بدل جائے گی تو اس کی روح بھی بدل جائے گی۔ جیسے گائے ہے تو گائے ہی کی آواز نکالے گی، نہ کہ گدھے، اور بکری ہے تو بکری ہی کی آواز نکالے گی۔ ایسے ہی ہر عبادت کی ایک شکل ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ روح تب حاصل ہوگی جب شکل اس عبادت کی ہوگی۔ مثلا اگر ہم صدقہ کریں گے تو صدقہ کی روحانیت حاصل ہوگی، اور نماز پڑھیں گے تو اس کی الگ روحانیت ہے۔ بالکل اسی طرح قربانی کی شکل کو قائم کر کے قربانی کی روحانیت حاصل ہوگی۔ یعنی اگر قربانی کے ایام میں سارا مال صدقہ کر دیا جائے تو بھی قربانی کے فوائد، ثمرات اور فضائل سے ہم یکسر محروم رہیں گے، اور ادنیٰ قربانی کا برابر بھی ہمیں ثواب حاصل نہ ہو سکے گا۔ دو جوابات ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے، جس طرح ہر دوا میں خاص تاثیر ہوتی ہے اور مختلف دوائیں مخصوص امراض کے خاتمے کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ کہ ہر مرض کی۔ جیسے سر درد کے لیے گولی کھائی جاتی ہے تاکہ سر درد ختم ہو جائے۔ اب اگر کوئی سر درد کی گولی کھائے اور کہے کہ میرا پیٹ درد بھی ختم ہوگا تو یہ حماقت سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ہر عبادت کے اپنے فوائد و ثمرات ہیں، اور ہر عبادت کے مخصوص رذائل اور برائیوں کو ہر عبادت ختم کرتی ہے۔ جیسے صدقہ سے آدمی کے اندر سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے اور بخل زائل ہوتا ہے، جو ہی قربانی سے اپنے خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنے، بہادری اور شجاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور بزدلی اور خواہشات کی محبت کا خاتمہ ہوتی ہے، جو کہ پورا مال صدقہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی اپنی جگہ ایک عظیم عمل ہے، اور صدقہ اپنی جگہ ایک عظیم عمل ہے۔ ایام قربانی میں اگر آپ پورا مال صدقہ کریں
تو آپ کو قربانی والا ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ تو یہ جو اعتراض ہے دراصل میں یہ مستشرقین کے اعتراض ہے، جو کہ ملحدین ہے، قرآن و سنت پر اعتراضات کرتے ہیں۔